حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی کے لیے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ بہشتی زیور ان کی نقل میں غیر مقلدین نے بھی لکھی ہے، ان کی نقل میں اہل بدعت نے بھی لکھی ہے، کتابیں ہر طبقے نے لکھی ہیں، لیکن بنیاد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور ہے۔ ایک بات یہاں سمجھیں، بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نے مسائل لکھے ہیں لیکن مسائل کے دلائل نہیں لکھے۔ اب غیر مقلد عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے اور اس میں ہر مسئلے کے ساتھ دلیل ہے، اور یہ دیکھو حضرت تھانوی دیوبندیوں کی کتاب بہشتی زیور ہے اور پوری کتاب میں کسی مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ کو کتاب کون سی چاہیے؟ جس کتاب میں مسائل کے ساتھ دلائل بھی ہوں یا جس کتاب میں مسائل و ساتھ دلائل نہ ہوں؟ تو لوگ کہیں گے جی وہ کتاب جس میں دلائل بھی ہو، تو کوئی جی قرآن حدیث کے دلائل والی کتاب لینی ہے تو ہماری ہے، اور اگر دوسری لینی ہے تو پھر دیوبند کی ہے۔ آپ دیکھیں پروپیگنڈا کتنا عجیب ہے، اگر دلائل والی کتاب لینی ہے تو ہماری، اور بغیر دلائل کی لینی ہے، تقلید کرنی ہے تو دیوبندیوں کی۔ مجھے ایک آدمی نے یہ بات کی تو میں نے اسے کہا ہم پوری بات کرتے ہیں، یہ ادھوری بات کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا بات کرتے لیکن پوری کرتے، وہ یہ کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کتابیں تحریر کروائی ہیں۔ نمبر 1 احکام القرآن، نمبر 2 اعلاء السنن، نمبر 3 بہشتی زیور۔ حضرت تھانوی نے فرمایا بھی ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے مسائل ہوں اور ساتھ قرآن کریم کی آیتیں ہوں۔ کتاب لکھی گئی اور نام احکام القرآن ہے اور عربی میں ہے۔ ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے مسائل ہوں اور دلائل میں حدیثیں ہوں۔ کتاب لکھی گئی اور نام اعلاء السنن ہے، 21 جلدوں میں۔ اور فرمایا یہ تو علماء کے لیے ہے کہ وہ مسائل بھی دیکھیں دلائل بھی دیکھیں، عام آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مسائل اور دلائل دونوں دیکھے، اور اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ دلائل کو سمجھے، تو ایک کتاب اور لکھ دیتے ہیں کہ جن میں صرف مسائل اور ساتھ دلائل نہ ہوں، اور کتاب بھی اردو زبان کے اندر ہو تاکہ عام آدمی اس سے استفادہ کرے، اس کا نام ہے بہشتی زیور۔ تو میں نے کہا ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہے اور مولانا تھانوی جو میں کتاب دی وہ ایک نہیں بلکہ وہ 3 ہے۔ تو حضرت تھانوی کا پورا کام پیش نہیں کیا، ایک حصہ پیش کیا اور 2 حصے ہضم کر گئے، اور اس کا نام رکھا جی احقاق حق ہے۔ یہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن کریم اور حدیث کی خدمت ہوتی تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے دلائل مسائل کے ساتھ ہوں، احکام القرآن ہے، احادیث کے دلائل مسائل کے ساتھ ہوں، اعلاء السنن ہے، اور ایک کتاب جس میں مسائل اور دلائل نہ ہوں اس کا نام بہشتی زیور ہے۔ بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امت پہ کتنا احسان فرمایا ہے۔ تو یہ قابل قدر کام تھا، لیکن پروپیگنڈا کر کے اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے بیانات سنے نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ پھسل جاتا ہے، لیکن جب دلائل اور بیانات سنتے رہیں پھر کبھی بھی آدمی دائیں بائیں نہیں جاتا۔ اب اس پر سوال کیا کیا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی نے بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ 5 پہ لکھا ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ نجاست کو چاٹنا جائز ہے، نجاست کو چاٹنا جائز ہے۔ حضرت تھانوی نے مسئلہ کیا لکھا ہے اور پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا یہاں بات سمجھنا، 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر ہاتھ پر نجاست لگ جائے اور جس انگلی پہ نجاست لگی ہے اس کو زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لیا جائے، انگلی پاک ہوگی یا انگلی پاک نہیں ہوگی؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، انگلی پر نجاست لگی ہو تو کیا اس نجاست کو زبان سے چاٹنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس کو پاک زبان سے کرنا چاہیے تھوک سے یا اس کو پاک پانی سے کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ الگ ہے۔ اب غیر مقلدین جس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں 2 مسئلے ہیں، تمہیں کون سے مسئلے سے اختلاف ہے؟ اگر تمہیں اس مسئلے سے اختلاف ہے، اس عبارت کے اس حصے سے کہ اگر ہاتھ پہ نجاست لگی ہو اور 3 دفعہ چاٹیں تو ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، اگر تم یہ مسئلہ نہیں مانتے، اس مسئلے میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ صحیح بخاری
حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، بابن حل تصلی المرأۃ فی ثوب حاضت فی، کہ عورت کو اگر ماہواری کا جس کپڑے میں خون آیا کیا اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دلیل پیش کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ما کان لاحدانا الا ثوب واحد، ہمارے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں صحابیات کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، تحیض فیہ، اسی میں ان کا ماہواری کا خون آتا، فاذا اصابوا شیء من دم، جب ان کے کپڑے کو ماہواری کا خون لگ جاتا، قالت بریقھا فمسحته بظفرها، تو وہ اپنے تھوک سے اس کپڑے کو صاف کرتی اور خون سے کھرچ دیتی اور اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیتی۔ تو یہاں دیکھو مسئلہ کیا تھا، ایک ہے تھوک جو منہ کے اندر ہے یوں صاف کرنا، اور ایک ہے تھوکنا اور تھوک کر صاف کرنا۔ تھوک سے صاف تو کیا جا رہا ہے نا۔ نمبر 2 حوالہ دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حضرت امام بخاری ابو بکر ابن ابی شیبہ کے، امام بخاری کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، باب فی الرجل یری فی ثوبہ الدم فیغسلہ، اگر کوئی بندہ اپنے کپڑے پر خون دیکھے اور اس خون کو دھو لے پھر اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں، ان کان بعض امہات المومنین لتقرص الدم من ثوبها بریقها، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے بعض وہ تھیں کہ جو خون کو اپنے منہ کے تھوک سے صاف کیا کرتی تھی اور کپڑے کو پاک فرما لیا کرتی تھی۔ نمبر 3 مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسرا والا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأى فی قمیصہ ہی، انہوں نے اپنی قمیص کے اندر خون دیکھا، رأى فی قمیصہ دمن فبزق فیہ ثم دلکہ، انہوں نے وہاں پر اپنے خون جو قمیص میں دیکھا پہلے تھوک دیا پھر اس کو رگڑ دیا۔ حسن بصری نے اپنی قمیص کے خون کو اپنے تھوک سے صاف کیا ہے۔ اسی طرح کے حوالے اور بھی موجود ہیں جو آپ کے پاس درج ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر نجاست انگلی پہ لگی ہو اس کو پانی سے دھونا چاہیے، لیکن کوئی بندہ پانی سے دھونے کی بجائے 3 مرتبہ چاٹے، انگلی پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاک ہونے پہ دلائل ہم نے دیے، آپ کہتے ہیں انگلی کے چاٹنے سے انگلی پاک نہیں ہوگی، تو پھر دلیل اس پہ تم پیش کر دو کہ پاک نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا، اگر انگلی چاٹی ہے کیا اس انگلی جس پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو چاٹنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ الگ ہے۔ حضرت تھانی فرماتے ہیں ہاتھ میں کوئی چیز نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے، مگر چاٹنا منع ہے۔ اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ نجاست کو چاٹنا منع ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، نجاست سے بچنا چاہیے، نجاست کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو جب نجاست سے بچنا ضروری ہے تو نجاست کو انگلی سے چاٹنا کیسے جائز ہوگا؟ تو حضرت تھانوی یہ نہیں فرماتے کہ جائز ہے، وہ فرماتے ہیں ناجائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے انگلی صاف ہو جائے گی یا صاف نہیں ہو گئی، یہ مسئلہ بالکل الگ تلگ ہے۔ یہ مسئلہ پیش ضرورت کیوں ہوئی لکھنے کی؟ اس کی وجہ دیکھیں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں سوئی ہوتی ہے، سوئی میں دھاگا ہوتا ہے، کپڑے کو سی رہی ہوتی ہے اور سوئی انگلی پہ لگے نا خون نکلے، وہ اٹھ کے دوڑ پر دھونے کی بجائے فوراً اپنے خون کو چوستی ہے اور پھینک دیتی ہے۔ اب دیکھو اس نے چوسا، انگلی تو پاک ہو گئی، اب اس کے بعد اس کے منہ میں چونکہ خون تھا تو منہ ناپاک ہو گیا، وہ تھوک کے باہر پھینک دیتی ہے، پھر تھوک تیسری بار پھر پھینکتی ہے، دوسری بار تیسری بار پھر پھینکتی ہے۔ تو جو منہ کے اندر خون نجس تھا ایک بار پھینکا، پھر تھوک دوسری بار پھینکی، پھر تیسری بار پھینکی، تو منہ کے اندر تو نجاست کا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا، اب منہ تو ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نے مسئلہ لکھ دیا ہے تاکہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں، دیکھو اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جی مسجد میں کوئی بچہ چلا گیا اور مسجد میں بچے نے پیشاب کر دیا اور پھر اس پیشاب کو دھو دیا گیا تو مسجد پاک ہو گئی، اب اس پر کوئی اعتراض کر دیکھو جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں لاؤ تاکہ وہ پیشاب کریں،
بھئی ہم نے یہ کب کہا کہ بچے مسجد میں لاؤ تاکہ پیشاب کرے؟ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی بچہ آ گیا، اس نے پیشاب کر دیا اور مسجد کو دھو دیا، اب بتاؤ مسجد پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی شخص مسجد میں معتکف تھا اور اعتکاف کے لیے لیٹا، لیکن اس کے پاس بستر اس نے نہیں بچھایا، بغیر بستر کے سو گیا، اور اس بندے کو احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے مسجد کی چٹائی گندی ہو گئی، اب اس چٹائی کو بعد میں دھو دو، چٹائی پاک ہو جائے گی۔ کوئی بندہ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں مسجد میں جب اعتکاف بیٹھو نا تو بستر نہ لایا کرو، بغیر بستر کے سویا کرو، کیوں؟ اس لیے احتلام ہو جائے تو دھونے سے چٹائی پاک ہو جاتی ہے، بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی ہم نے کب کہا بستر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے تو کہا اگر کسی نے یوں کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کسی نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ جو ہماری فقہ ہے، یہ فقہ قانون کی کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب ہے۔ قانون کی کتابوں میں شکیں لکھی جاتی ہیں، اگر یوں ہوا تو یہ سزا، یوں ہوا تو یہ سزا، یوں ہوا تو یہ جرمانہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ٹریفک کے اصول ہیں، بھئی آپ سگنل توڑو گے تو جرمانہ۔ اب اس کا معنی ہے کہ آپ نے سگنل ضرور توڑنا ہے؟ بھئی وہ تو قانون بتایا ہے، اگر توڑا تو جرمانہ ہوگا، نہیں توڑا تو نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کہے جی بھئی تو نے سگنل کیوں توڑا ہے؟ اس طرح کہ ٹریفک قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ جب توڑو گے تو جرمانہ ہوگا۔ دیکھو میں نے توڑا، میں جرمانہ دے دیتا ہوں۔ میں نے اسے لکھا کہ قانون کی کتاب میں تھا۔ بھئی قانون کی کتاب میں قانون بنائے جاتے ہیں اور مسئلے لکھ دیے جاتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو یوں کرنا، اگر ایسا ہو گیا تو یوں کرنا۔ اس کا معنی ترغیب نہیں دی جاتی کہ تم نے یوں ضرور کرنا ہے۔ بس ان کو دھوکہ یہاں سے پیدا ہوا کہ چاہے تھانی فرماتے کہ نہیں تم نے ضرور چاٹنا ہے۔